مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اہمیت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرعی احکام پر عمل کے معاملے میں بے حد غفلت سستی کا شکار ہے۔ عبادت کو ہی لے لیجیے، نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی میں جس طرح کوتاہی کی جاتی ہے، اس کا اندازہ گمان آباد مقام پر کسی بھی مسجد میں نمازیوں کی تعداد کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، یا پھر دوران رمضان دن دہاڑے ہوٹلوں وغیرہ میں بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھنے والے روزہ خوار کی تعداد کو دیکھ کر، اور جہاں تک معلومات مثلاً آپس میں خرید و فروخت، نکاح، طلاق، اجرت دے کر کوئی کام کروانے کا تعلق ہے، تو علم دین سے محرومی کی باوجود کوئی بھی کام کرتے وقت عموماً اس کی شرعی حیثیت معلوم ہی نہیں کی جاتی کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز، اور اگر کوئی خیرخواہی کرتے ہوئے اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں بتا بھی دیں تو مخالف ہیلوں بہانوں سے اپنے فعل کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رہے عقائد تو ان کا معاملہ سب سے زیادہ نازک ہے کہ ہماری اکثریت تشویش کی حد تک اپنے عقائد سے نابلد ہے، جس کی وجہ سے ایسے کلمات بھی بک دیے جاتے ہیں جنہیں علماء کرام نے کفریہ قرار دیا ہے۔ کفری کلمات کی معلومات کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب کا مطالعہ فرمائیے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ گناہوں کا ایک سیلاب ہے جس میں مسلمان بہتے جا رہے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری، قتل، جوا، سود کا لین دین، زنا، امانت میں خیانت، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی اذیت دینا، قنت، تکبر، حسد وغیرہ۔ الغرض وہ کون سا گناہ ہے جس کا ارتکاب آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے نہیں کیا جا رہا؟ ایک طرف تو اتنی پریشانی کن صورتحال، اور دوسری طرف میں جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے تمام تر وسائل بھی اس مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کفر کی تحریک کس قدر تیزی سے اپنے باطل مذہب کے لیے کام کر رہی ہے، اس کا اندازہ درج ذیل واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔